یعنی 9x12 کا 9 فٹ چوڑا اور 12 فٹ لمبا، یہ ٹوٹل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، جس کے اندر صرف 3 قبریں بن سکی ہے۔ تو فرماتے ہیں کاش کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو ویسے چھوڑ دیا جاتا تاکہ امت کے لوگوں کو پتا چلتا کہ یہ زندگی گزاری کیسے جاتی ہے، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کیا مشن لے کے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا ہو مجھ کو یاد نہیں ہے۔ اور سیدنا انس فرماتے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی ہو تو مجھ کو یاد نہیں ہے۔ ہم تو ذرا سی بات پہ شکوہ کر بیٹھتے ہیں۔ صبر کا تیسرا مظہر یہ ہے کہ انسان قناعت کا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ لاجلی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکام الحاکمین کے لیے جس کی یہ کائنات ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے پہ جس کا کنٹرول ہے، اس کائنات کی ہر نعمت اسی کی دی ہوئی ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کیسے کرنی چاہیے اس کا حق ادا کر دیا۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، صحیح بخاری کی حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں کہ الصوم لی، انسان نے یہ جو روزہ رکھا ہے یہ انسان نے میرے لیے رکھا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ انسان اس دنیا کی اپنی سب سے جو محبوب نعمتیں ہیں وہ اس میں کھانا ہے، پینا ہے، اور انسان کی اپنی جو شہوت ہے، ان ساری اپنی بہترین چاہتوں سے انسان اللہ کے لیے صبر کر جاتا ہے۔ روزہ یہ صبر کا سب سے بڑا مظہر ہے، اور اللہ احکام الحاکمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ احکام الحاکمین صبر کرنے والوں کو اجر بے حد و حساب دیں گے۔ صبر کرنے والوں کا جو اجر ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ آج ہم مختصراً اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ صبر کیا ہے۔ یہ روزہ انسان کے اندر صبر والی جو صفت پیدا کرتا ہے وہ صبر ہوتا کیا ہے۔ صبر کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے، اس کے جو بڑے بڑے مظہر ہیں وہ 13 بڑے مظہر ہیں۔ اگرچہ پورے دین کا نام جو ہے وہ صبر ہے، لیکن جو بڑے بڑے مظہر اور بڑے بڑے صبر کے جو پہلو ہیں وہ 13 ہیں۔ اس میں سب سے پہلا انسان کا عفت اور پاک دامنی کو اختیار کر جانا، دوسرا انسان کا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی رنگینی اور رعنائی میں کھونے کی بجائے زہد کی زندگی کو اپنا لینا۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے صبر کا تیسرا مظہر یہ ہے کہ انسان کا قناعت پسند ہو جانا۔ صبر کا چوتھا مظہر یہ ہے کہ دنیا کے لیے، دنیا کی پڑھائیوں کے لیے بڑی محنت کر رہی ہے،
انسان کا اس دور میں دین کے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ صبر کا پانچواں پہلو یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کی ذات پہ توکل کر جانا۔ چھٹا، اللہ احکم الحاکمین کی رضا پہ راضی ہو جانا۔ ساتواں، انسان کا حلم اور بردباری کو اختیار کر لینا۔ صبر کا آٹھواں پہلو اور مظہر یہ ہے کہ انسان کا وقار والی زندگی کو اپنا لینا۔ صبر کا نوواں پہلو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ شجاعت اور بہادری کو اختیار کر لے۔ دسواں پہلو صبر کا یہ ہے کہ انسان سخاوت کو اپنا لے اور بخیلی اور کنجوسی سے انسان جو ہے وہ بچ جائے۔ اس سے آگے انسان کا عفو و درگزر کو اپنا لینا، یہ بھی صبر ہے، اور انسان کا دانائی کو اپنا لینا، یہ بھی صبر ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کے دل میں استغنا اور بے نیازی کا پیدا ہو جانا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ آئیے ان پہلوؤں پر مختصراً بات کرتے ہیں۔ صبر کا سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ انسان اس جدید دور کے اندر سوشل میڈیا، جس کے اندر بے حیائی اور برائی اور عریانی ننگا ناچ رہی ہے، کوئی آنکھ جو ہے وہ محفوظ نہیں رہی ہے، کوئی دل ہے کہ وہ پاکیزہ نہیں رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی اس بے حیائی اور عریانی کے دور میں انسان کا عفت اور پاک دامنی کو اختیار کر جانا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں نے اور آپ نے سنا ہے، لیکن کبھی اس کی روشنی میں اپنے آپ کو تولنے کی کوشش نہیں کی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام بچپنا ہے، ماں اور باپ کی محبت سے محروم ہو گئے۔ بھائی جو اس دنیا کی مشکلات میں انسان کا سہارا ہوتے ہیں، وہی بھائی حسد کا شکار ہو کر جان کے دشمن بن گئے، اور صحرا میں ایک اندھے کنویں کے اندر اس چھوٹے سے بھائی کو جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ اور یہی یوسف علیہ السلام پھر وہاں سے نکلتے ہیں اور مصر کے بازار میں فروخت ہوتے ہیں، اور پھر ایک بادشاہ اور ایک امیر رئیس زادے کے گھر میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پہ ایک عورت ہے اپنے محلات میں رہنے والی، لگتا یہی ہے کہ اپنے وقت کی خوبصورت ترین عورت ہے، سوشل میڈیا پہ اپنی نگاہوں کو آلودہ کرنے والے، روزے کے باوجود چوک چراہے میں کھڑے ہو کر اپنے دل کو گندا اور گناہوں سے لتھیڑنے والے ایمان والے، ذرا سوچ، اپنے وقت کی سب سے خوبصورت عورت، محلات میں رہنے والی، ناز و نعمت میں پلنے والی، اور جس کے تحت حکومت کی مشنری اور سارے اختیارات اس کے پاس، دروازے بند کر کے کہتی ہے، ہے تالک یوسف آ جا۔ یوسف علیہ السلام صبر کے اس پہلو کو اپناتے ہوئے کہتے ہیں، معاذ اللہ، یا اللہ تیری پناہ۔ یوسف کمزور ہے، اس خطرناک موقف میں یوسف علیہ السلام جو ہے وہ صبر کر جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی یوسف علیہ السلام کو اسی مصر شہر میں ایک بڑے عہدے پہ فائز کرتے ہیں۔ اور جب ان کے بھائی جنہوں نے کنویں کے اندر پھینکا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یوسف یہ مقام، یہ عظمت، یہ ترقی، یہ عروج، یہ رفعت، یہ اللہ تبارک و تعالی نے توقیر کس لیے دے دی؟ فرماتے ہیں، انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو انسان تنہائی میں اللہ کا ڈر اختیار کر گیا، اور جس انسان نے صبر کو مضبوطی سے تھام لیا، مشکل ضرور ہے، عورت بدکاری کی دعوت دے، تنہائی میسر ہو، سب کچھ ہو، لیکن انسان صبر کر جائے، اپنے جذبات پہ کنٹرول کر جائے، تو کیا فرماتے ہیں، انہو من یتقی و یصبر، جو اللہ سے ڈر گیا اور صبر کے دامن کو اس انسان نے تھام لیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مصر کے بازار میں فروخت ہونے والے ایک غلام کو مصر کا جو تخت ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ وارث بنا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، 7 لوگوں کو اللہ احکم الحاکمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان میں رجل دعته امرأة ذات جمال و حسب،
ایک آدمی کو ایک خوبصورت عورت اونچے عہدے والی برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ اس برائی سے رک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں۔ صبر کا دوسرا پہلو، انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اتنی نعمتیں رکھی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اس ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں۔ کبھی گاڑی پاس سے گزرتی ہے تو دل للچاتا ہے یہ گاڑی میرے پاس ہو، کبھی کسی بڑی کوٹھی کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو دل میں تمنا اور خواہش پیدا ہوتی ہے کاش کہ میرے پاس بھی ایسی کوٹھی ہو۔ کسی کے بینک بیلنس کے بارے میں سن کر دل میں جذبات انگڑائی لیتے ہیں میرا بھی بینک بیلنس ایسا ہو جائے۔ کسی کے معاشرتی سٹیٹس کو دیکھ کر دل تڑپ اٹھتا ہے مجھے بھی یہ عزت مل جائے۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں سورۃ قصص میں ایک واقعے کو ذکر کیا ہے، قارون جس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے مردوں کی ایک بڑی جماعت درکار ہوتی تھی۔ عصبہ عربی زبان میں 10 سے لے کے 40 تک مرد چاہیے ہوتے تھے، خزانے اٹھانے کے لیے نہیں، خزانوں کی جو چابیاں ہیں ان کو اٹھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد مضبوط مردوں کی چاہیے ہوتی ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، قارون ایک دن اپنے ٹھاٹھ اور باٹھ میں نکلا ہے۔ اب ذرا سوچئے وہ انسان کیسا اس نے لباس پہنا ہوگا اور اس انسان کی سواری کیسی ہوگی اور اس انسان کا میک اپ اور گیٹ اپ کیسا ہوگا جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اتنے مرد درکار ہوتے۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، رب العالمین فرماتے ہیں اپنی خاص زینت میں اپنے لوگوں کے پاس آتا ہے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، دنیا داروں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کو ملا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ دنیا کے لالچ اور حریص اس ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کے کہتے ہیں۔ آئیے ذرا صبر والوں کے بارے میں بھی دیکھیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم دیا تھا، جو اس دنیا کے عارضی پن کو اور قبر کے کٹھن مرحلے کو اور محشر کے میدان کی سختی کو جاننے والے تھے، انہوں نے کہا ویلکم، تباہی و بربادی ہے، یہ سوچ تو برباد کر دینے والی ہے۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ تبارک و تعالی ایمان اور نیکی کے کام کرنے پہ جو ثواب دیتے ہیں، اللہ احکام الحاکمین نے اس کے بدلے میں جو قبر کو جنت کا باغیچہ بنانا ہے اور ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں رب العالمین نے جو جنت دینی ہے، جس جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہونی ہے، وہ جنت جس کا گارا کستوری کا ہونا ہے، وہ جنت جس کے اندر دودھ کی نہریں اور شہد کے جو چشمے ہیں انہوں نے چلنا ہے۔ وَيْلَكُمْ، بربادی ہو جائے تمہاری۔ یہ قارون کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کے تمہارے اندر جذبات امڑ پڑے ہیں۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اور پھر رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ دنیا کے عارضی پن کو اور آخرت کی نعمتوں کو سمجھنے والے، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس دنیا کے ٹھاٹ باٹ کو نہیں، زہد کی زندگی اختیار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ صابر ہوتے ہیں۔ سب کچھ میسر ہو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں میں نہیں پسند کرتا کہ اگر احد پہاڑ یہ 8 کلومیٹر کا یہ پہاڑ اگر سونے کا بن جائے، میری تمنا ہوگی کہ 3 دن کے اندر اندر یہ 8 کلومیٹر کا سونا
یہ میں سارا اللہ کے رستے میں خرچ کر دوں، میرے گھر کے اندر سونے کا ایک بھی ٹکڑا باقی نہ رہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالی صبر والوں کو ہی عطا کرتا۔ صبر کا تیسرا مظہر قناعت، تھوڑے پہ راضی ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحت دی ہے تو اسی کو غنیمت جان جانا۔ اللہ احکم الحاکمین نے دن میں 1 مرتبے کا کھانا دیا ہے، اسی پہ راضی ہو جانا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹی سی چھت دی ہے اس کو بڑی نعمت سمجھ لینا، یہ بھی صبر سے ہی پیدا ہوتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث، کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی سے اٹھے جس میں اتھر پہ کھجور کی چٹائی نے نشانات چھوڑ دیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط ایمان والے جن کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ پلٹ جاتا، گھر کے اندر نگاہ دوڑاتے ہیں، گھر کے اندر صرف 3 چمڑے کے ٹکڑے ہیں، شاید ایک پانی کا مشکیزہ ہوگا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو زاروں قطار رونا شروع کر دیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی، یہ کیسر و کسرا اللہ کے دشمن سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں، اور آپ انبیاء میں سب سے افضل، اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ گھر میں لیٹنے کے لیے چارپائی میسر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اس کھجور کی چٹائی پہ ڈالنے کے لیے کپڑے کی چادر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آپ کے گھر کو دیکھ رہا ہوں، کھانے کے لیے اس گھر میں کچھ نہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا، فرمانے لگے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ آپ کی امت کو نعمتوں سے سرفراز کر دے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ دنیا کی بات نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اَوَا فِي شَكٍّ أَنْتَ يَبْنَ الْخَطَّابِ، عمر کیا اس دین کی حقانیت کے بارے میں تجھے کوئی شک ہے؟ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کیسر و کسرا کے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور کی ننگی چٹائی پہ ننگے بدن لیٹنا اور گھر کے اندر کسی نعمت کا نہ ہونا، اس کو دیکھ کر جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تقابل کر لیا اور کہا کہ دعا کیجیے اللہ آپ کی امت پہ آسانیاں کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا تجھے اس دین کی حقانیت کے بارے میں شک ہے؟ یہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے یہ آخرت میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پہ اسی طرح لیٹے، صحابہ داخل ہوئے، آپ اٹھتے ہیں، کمر پہ نشان پڑتے ہیں، صحابہ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر اجازت ہو جائے ایک کپڑا جو ہے وہ کھجور کی اس چٹائی پہ ڈال دیا جائے، تھوڑا سا نرمی کا سامان ہو جائے۔ کتنی بات، کھجور کی چٹائی پہ کپڑے کی ایک چادر ڈال دی جائے۔ اللہ سے شکوہ کرنے والے مومن، گھر کے اندر بڑی نعمتیں ہیں لیکن ہمیں ان کی قدر نہیں۔ صرف اتنی بات کی صحابہ کرام نے کہ چٹائی پہ کپڑے کی ایک چادر ڈال دی جائے تاکہ بستر نرم ہو جائے۔ فرمانے لگے مالی ولی دنیا، میں نے دنیا کو اپنے گھر کے اندر لا کے کیا کرنا ہے؟ یہ دنیا تو ہماری ہے ہی نہیں۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک اجنبی کسی دوسرے ملک میں زندگی گزار۔ پھر فرمایا نہیں، ایسے بھی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ راہ چلتے مسافر کی زندگی گزارنی ہے کہ ایک سائے دار درخت آیا ہے اور اس کے نیچے کچھ وقت کے لیے ٹھہر گیا ہے، بس ایسی زندگی چاہیے۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ طبقات میں نقل کرتے ہیں کہ کاش کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو گرایا نہ جاتا اور اسی شکل پہ چھوڑ دیا جاتا، تاکہ آپ کی امت کو پتہ چلتا کہ یہ دنیا گزاری کیسے جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کچھ گھروں پہ ٹاٹ کا پردہ تھا اور کچھ گھر ایسے تھے کہ ان پہ ٹاٹ کا بھی پردہ نہیں تھا، دروازہ نہیں۔ اور ٹوٹل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 6 ہاتھ چوڑا اور 9 ہاتھ لمبا، یعنی 9 بائی 12 کا 9 فٹ چوڑا اور 12 فٹ لمبا۔ یہ ٹوٹل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، جس کے اندر صرف 3 قبریں بن سکی ہے۔ تو فرماتے ہیں کاش کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو ویسے چھوڑ دیا جاتا، تاکہ امت کے لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ زندگی گزاری کیسے جاتی ہے، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کیا مشن لے کے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا ہو مجھ کو یاد نہیں ہے۔ اور سیدنا انس فرماتے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی ہو تو مجھ کو یاد نہیں ہے۔ ہم تو ذرا سی بات پہ شکوہ کر بیٹھتے ہیں۔ صبر کا تیسرا مظہر یہ ہے کہ انسان قناعت کر جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھ جائے۔ چوتھا صبر کا پہلو یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی دوڑ میں، ڈگریوں کے زمانے میں، ڈگریوں کے ذریعے اونچے عہدے اور ملازمتوں کو حاصل کرنے کی دوڑ کے اس وقت میں، جب ہر کسی کی یہ خواہش اور تمنا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ایم پی اے ایم این اے بن جائے، وہ پائلٹ بن جائے، میرا بیٹا وہ سول ایجوکیشن کا امتحان پاس کر کے کسی بڑی پوسٹ پہ آ جائے، کمشنر بن جائے، جرنل بن جائے۔ اس دور میں اپنے آپ کو دین کی تعلیم کے ساتھ وابستہ کر لینا، ان ساری خواہشات کا گلا گھونٹ کے اپنے آپ کو زمانے کے رخ سے موڑ کے مسجد اور مدرسے کے اندر بیٹھ جانا اور اس پہ راضی ہو جانا، یہ بھی صبر کا ایک پہلو ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اپنے آپ کو باندھ لیجئے ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، رات کو بھی وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اللہ احکم الحاکمین سے التجائے کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، ان کی زندگی کے ہر لمحے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر۔ ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیجئے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ محبوب آپ کی آنکھیں ان مسجد اور مدرسے کے طالب علموں سے آگے بڑھ کے کسی اور پہ نہ چلی جائیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ کو دنیا کی رنگینی اچھی لگنے لگے، آپ کو یہ مسجد اور مدرسے کے جو طالب علم ہیں آپ کو یہ اچھے نہ لگے، ان سے آپ کی نگاہ اٹھ کے کسی کے گھر کی کوٹھی کے خوبصورت گیٹ پہ نہ چلی جائے، کسی کے بڑے کاروبار اور فیکٹری کو دیکھ کے آپ کے دل میں کوئی بھی یہ تمنا پیدا نہ ہو جائے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ کی آنکھیں ان سے آگے جا کے دنیا کی زندگی کی رنگینی میں نہ کھو جائیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ کسی ایسے آدمی کے پیچھے نہ چل پڑنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد پیسہ، کوٹھی، کاروبار، کھیت کھلیان، معاشرتی سٹیٹس، عہدے، ایسے آدمی کے پیچھے نہیں چلنا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہشات پہ چلنے والا ہے اور اس کا معاملہ جو ہے وہ کوتاہی والا ہے۔ تو صبر کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ اس دور میں جب دین کی تعلیم کو حاصل کرنا ایک تانا بن جائے، ملا جس دور کے اندر گالی بن جائے، جس دور کے جینے والا مسلمان اس قدر بد نصیب ہو جائے
کہ وہ سمجھے کہ اگر میرا بیٹا دین پڑھ گیا ہے تو وہ اس کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ افسوس مسلمان تیری ایسی سوچ پہ، ڈوب مرنے کا مقام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سب سے بڑا اعزاز سمجھ رہے ہیں، میں اور آپ یہ سمجھے ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، تاریک ہو جائے گا، ہمارے بچے معاشرے کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر یہ مسجد اور مدرسے میں چلے گئے، ہم پیسہ بسا اوقات دے دیتے ہیں لیکن اپنی نسلیں جو ہیں وہ دین کے لیے نہیں دیتے۔ صبر کا پانچواں پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پہ انسان راضی ہو جائے۔ مشکلات یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، خوشی یہ بھی زندگی کا ایک رنگ ہے، لیکن انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہو جائے۔ یہ جو تقدیر کا ایمان ہے یہ صبر کی اعلیٰ ترین معراج ہے۔ اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا دخل الجنہ۔ جو انسان اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا، جو انسان اس اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، اس انسان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پکی بات ہے یہ انسان جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ رب العالمین کون ہے جو اس کو پہچان گیا؟ مسلم شریف کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے، ساتھ جو ہے وہ قیدی عورتیں ہیں، خیموں کے اندر ایک عورت خیمے سے باہر نکلتی ہے، نہ لباس کی پرواہ ہے نہ پردے کی پاسداری ہے، تیز دوڑ رہی ہے۔ صحابہ کرام اس عورت کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے۔ پھر ایک بچہ ملتا ہے، وہ اس بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور چومتی ہے، اور صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اترون هذه طاریحة ولدها فی النار۔ صحابہ کیا خیال ہے یہ ماں اس بچے کو آگ کے اندر پھینک دے گی؟ جس کی جدائی پہ تڑپی ایسے ہے کہ اس کے ہوش قائم نہیں ہے، یہ نہیں پرواہ کہ سر پہ دوپٹہ ہے یا کہ نہیں، کوئی مرد دیکھ رہا یا کہ نہیں۔ کیا یہ ماں جو ایسے اپنے بچے کو چوم رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے، یہ آگ میں پھینک دے گی؟ قالوا لا، اللہ کے نبی یہ نہیں پھینک سکتی۔ فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا۔ صحابہ تم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ رحم کرتے ہیں جس قدر اس ماں کی ممتا میں اپنے اس بچے کے لیے رحم ہے۔ تو اس اللہ نے اگر زندگی میں کوئی تکلیف دے دی ہے تو پھر انسان شکوے شروع کر دے۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ احکم الحاکمین کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کرنا یہ بھی صبر ہے، لیکن کہتے ہیں یہ ادنا درجے کا صبر ہے، صبر کے تو اور بھی بڑے پہلو ہیں۔ انسان کو مصیبت ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ کیسے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس سے بڑی مصیبت سے دوچار نہیں کی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ دنیا کے بارے میں مصیبت آئی ہے، میرے دین کی بربادی کا سامان نہیں ہوا، میرا دین محفوظ رہ گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے اتنی تکلیف دی ہے جو برداشت کے قابل ہے، میری طاقت سے بڑھ کے یا اللہ تو نے تکلیف نہیں دی۔ کتنے ہی پہلو ہیں۔ جو انسان اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر اس کے لیے بنائی ہے اور اس پہ وہ انسان راضی ہو گیا، یہ بھی صبر کا ایک اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اور یہ بھی جو ہے وہ عظیم صبر کرنے والوں کو ہی یہ مقام نصیب ہوتا ہے، ورنہ تھوڑی سی تنگی آئے تو انسان جو ہے وہ شکوے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ رب العالمین، سفیان ثوری رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث حماد بن سلمہ رحمہ اللہ ان کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں، امام الوقت بڑی پریشانی ہے، قبر کا کیا بنے گا، محشر کے میدان میں کیا بنے گا۔
تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے اگر میں اس بارے میں سوچوں تو مجھ کو یوں لگتا ہے کہ رب العالمین کو زندگی کا حساب دینا زیادہ آسان ہے اپنے ماں باپ کو حساب دینے سے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نازل کی ہے جس کے ذریعے ماں بچے سے محبت کرتی ہے۔ باپ کی جو شفقت ہے اسی محبت کا حصہ ہے، بھائی کا بہن سے جو پیار ہے اسی کا نتیجہ ہے، میاں بیوی کا آپس کا جو رشتہ ہے اس کا جو پیار ہے یہ بھی اسی ایک محبت کا حصہ ہے، نبیوں کا اپنی امت کے ساتھ جو پیار ہے یہ بھی اسی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ایک رحمت ہے کہ اونٹنی جب پاؤں رکھتی ہے تو نیچے دیکھ کے رکھتی ہے کہیں میرے بچے پہ میرا پاؤں نہ آ جائے۔ یہ جو جانوروں کے اندر رحمت اور شفقت ہے یہ بھی اس رحمت کا ایک حصہ ہے، اور 99 حصے رحمت کے رب العالمین کل قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے بندوں کو اس رحمت سے سرفراز کریں گے۔ مجھے ماں باپ کو حساب دینا مشکل لگتا ہے، رب العالمین کو حساب دینا آسان لگتا ہے۔ جو اللہ احکام الحاکمین کو پہچان گیا اور وہ جو ہے پھر اسے دنیا کی کوئی تکلیف نظر نہیں آتی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات ہے، غار ثور میں ہے، مشرکین اوپر کھڑے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ دیکھ کے، اللہ کے نبی اگر کسی نے اپنے پاؤں کو دیکھ لیا تو کیا ہو جائے گا، زندگی باقی نہیں رہے گی۔ جنہوں نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہے فرمایا کلا ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کامل ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب ایک کافر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ تلوار رکھی ہے تو کیسے صبر انسان کے اندر شجاعت اور جرأت کو پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ من یمنعک منی، آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ لمحوں کا وقفہ نہیں آیا، سوچا نہیں ہے، زبان سے فی الفور نکلا ہے، اللہ رب العالمین، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں، مجھے میرا رب تیری اس تلوار سے بچا لے گا۔ صبر کے اس پہلو کو دیکھ کے وہ کافر تھر تھر کانپ پڑتا ہے کہ اس لمحے میں بھی کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی گردن پہ تلوار رکھی ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ تو مجھے کچھ کر نہیں سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تھر تھر کانپتا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ یہ صبر ہے۔ اور صبر کا چھٹا پہلو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل کی سعادت نصیب ہو جائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کی نعمت مل گئی، اللہ احکام الحاکمین اس انسان کے لیے کافی ہے، اسے پھر دنیا میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابن عقیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب زندگی میں کبھی کٹھن حالات آ جائیں تو پھر ایمان کا پتہ چلتا ہے، نماز اور حج میں ایمان کا پتہ نہیں چلتا۔ نمازیں اور حج سارے کر لیتے ہیں، فرماتے ہیں انسان کے ایمان کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان جو ہے مشکلات میں گرا ہوا ہو۔ پھر انسان دل کو دیکھے، دل نے پہلی آواز کیا دی ہے۔ اگر دل نے پہلی آواز یہ دی ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، رب العالمین کا میں بندہ ہوں، اگر میرے لیے یہ مشکل آئی ہے یقیناً یہی مشکل میرے لیے خیر و برکت کا ذریعہ تھی، یہ مشکل کا نہ آنا وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا، تو یہ انسان صحیح معنی میں مومن انسان، اگر دل نے پہلی آواز دی فلاں کمشنر سے میرا تعلق ہے وہ ساتھ دے دے گا، میرے پاس اتنا پیسہ ہے اس سے میں کر لوں گا، میرا فلاں بھائی میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، میری قوم کے لوگ میرے دست و بازو بن جائیں گے، یہ دل کی پہلی آواز بتلاتی ہے کہ انسان کہاں پہ کھڑا ہے۔ تو یہ جو توکل ہے، اور پھر صبر توکل سے انسان کو یقین کے درجے تک لے جاتا ہے، اور جب انسان کی زندگی میں صبر کے نتیجے میں توکل اور یقین پیدا ہو جائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو انسانیت کا امام بنا دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پہ یقین ہو گیا، ہم نے ان کو امام بنا دیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ساری گمراہیوں اور گناہوں کی بنیاد دو چیزیں. جو انسان صحیح معنی میں عبادت نہیں کرتا، شیطان اس کو شہوت سے دوچار کر دیتا ہے. کبھی کھانے کی تمنا، کبھی پینے کی چاہت، کبھی لباس کی تمنا، کبھی کوٹھیوں کی چاہت، کبھی فیکٹریوں کی چاہت. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم فیکٹریاں لگا کے بیٹھے ہو، تم نے بلند و بالا عمارتیں کھڑی کر دی ہیں، کیا ہمیشہ اسی دنیا کے اندر رہنا ہے؟ تو جس کبھی عورت کی چاہت، کبھی عورت کی حرص اور تمنا، جو انسان عبادت میں کمزور ہوتا ہے شیطان اس کو شہوات کے ذریعے بہکاتا ہے، اور جو عبادت میں ٹھیک ہوتا ہے شیطان اس کو شبہات سے دوچار کر دیتا ہے. کبھی مرزا محمد علی جہلوی جیسوں کی باتیں اس کے دل میں ٹھہر کے اس کے ایمان کی بربادی کا سامان کر دیتی ہے. تو فرماتے ہیں یہی دو بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے انسان سارے گناہ کرتے ہیں، اور ساری گمراہیوں کی بنیادیں یہی دو چیزیں ہیں، یا شہوت ہے، خواہش نفس ہے، یا پھر شبہات ہیں. اور فرماتے ہیں دونوں چیزوں کا علاج دو چیزوں میں ہے. ایک شبہات کا علاج قرآن و حدیث کے علم میں، اور خواہشات نفس کا علاج تزکیہ میں. اور پھر فرماتے ہیں جب تزکیہ کی انتہا ہوتی ہے تو صبر اس کو کہتے ہیں، اور جب دینی علم کی انتہا ہوتی ہے تو اس کو یقین کہتے ہیں. اور جس انسان کے اندر صبر اور یقین پیدا ہو جاتا ہے رب العالمین اس کو دنیا کے اندر دین کی امامت عطا کر دیتے ہیں. امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی ثقات، ان کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. وقت قریب ہو رہا ہے، موضوع کو سمیٹا جائے، پہلو تو بہت سارے ہیں. عبداللہ بن یوسف ایک مجاہد ہے، مصر کے علاقے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، صحرا سے گزر رہے ہیں. صحرا کے اندر ایک خیمہ لگا ہوا ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ رستے سے ہٹ کے ذرا اس خیمے کی طرف آتے ہیں. اس صحرا میں، اس تپتے ہوئے صحرا میں جہاں پہ پانی میسر نہیں ہے، سایہ لینے کے لیے درخت نہیں ہے، زندگی کے سکون کے لیے وہاں پہ کوئی انسان میسر نہیں ہے، اس صحرا کے اندر یہ زندگی گزارنے والا کون ہے؟ یہ عبداللہ بن یوسف اپنا رستہ چھوڑ کے اس خیمے پہ آتے ہیں. خیمے سے آواز آ رہی ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک آدمی ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، نابینا ہے، کان بھی بڑی مشکل سے سنتے ہیں، زور سے بولنا پڑتا. تو کہتے ہیں اللہ کے بندے کون سی نعمت ہے جس نعمت کا صحرا میں بیٹھ کے شکر کر رہے ہو؟ فرمانے لگے اگر رب العالمین چاہتے تو پہاڑوں کے نیچے رکھ کے مجھ کو پیس سکتے تھے. رب العالمین حکم دیتے تو یہ جو بحر قلزم ہمارے پاس ہے اس کا پانی مجھے غرق کر سکتا تھا. اگر رب العالمین چاہتے آسمان سے آگ آتی اور میرے جسم کو راکھ کر دیتی. کیا میں اس زبان پہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں جس زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دی ہے؟ بڑا حیران ہوتے. کہتے ہیں میرے لائق کچھ ہو، کوئی خدمت ہو میں آپ کی کر دوں. فرمانے لگے میرا ایک بیٹا ہے، مجھے وضو وہ کرواتا ہے نماز کے لیے، بھوک لگتی ہے تو منہ میں نوالے وہ ڈالتا ہے، جب پیاس کی شدت ہوتی ہے تو پانی کے قطرے میرے منہ میں وہ ڈالتا ہے. 3 دن ہو گئے ہیں میرا بیٹا واپس نہیں آیا. اگر کوئی نیکی کر سکتے ہو تو جا کے ذرا دیکھو کہیں تمہیں میرا بیٹا مل جائے. تو
یہ باہر نکلتے ہیں، صحرا میں ایک ریت کا تھوڑا سا ٹیلا ہے، اس کو پار کرتے ہیں، وہاں پہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے درندوں کی نوچی ہوئی۔ سمجھ جاتے ہیں اس صحرا میں یہ لاش اسی کے بیٹے کی ہے۔ سوچتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح کی زندگی میں ہے کس حوصلے سے اس کو جا کے اس کی خبر دوں۔ پریشان ہے، پھر دل میں خیال آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ جا کے بیان کرتا ہوں، بات کو مختصر کرے۔ جا کے کہتے ہیں اللہ کے بندے تمہارا مقام زیادہ ہے یا ایوب علیہ السلام کا؟ فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام کا۔ تو فرمایا ایوب علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ان سے لے لی، جسم کی بیماری، بیوی اور بچے لے لیے، مال و متاع سب ختم ہو گیا، تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کو پیسہ پایا، فرمانے لگے کہ صبر کرنے والا پایا، تو فرمانے لگے فاحتسب ابنک، اب تیرا بیٹا بھی پھر دنیا میں نہیں رہا، آپ بھی صبر کر جائیں۔ تو یہ جو نبینا ہاتھ ٹانگ کٹا انسان، زبان سے پہلا کلمہ نکلتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری نسل سے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو تیری نافرمانی کرتا اور جہنم کے اندر چلا جاتا، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ میرا بچہ نیکی کے رستے پہ تھا، تیری عبادت کرنے والا، تجھ سے ڈرنے والا، یا اللہ تیرا شکر ہے میرا بچہ جہنم کا ایندھن نہیں بنا، تیری عبادت کرتے ہوئے چلا گیا، اور ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر جاتے۔ یہ وہاں پہ بیٹھے پریشان رو رہے کہ اب کیا کروں، دفناؤں یا چھوڑ جاؤں، درندے نوچ جائیں۔ اسی کشمکش میں ہے کہ 4 آدمی آتے ہیں، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے یہ سارا واقعہ نقل کیا ہے، تو آ کے کہتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے، سارا واقعہ بتاتے ہیں۔ وہ چہرے سے کپڑا اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے کہتے ہیں یہ تو وقت کا بہت بڑا محدث ابو قلابہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، اور پھر ان کی آنکھوں کو چومنے لگے اور کہنے لگے خوش قسمتی ہے ان آنکھوں کی، ان آنکھوں نے کبھی حرام عورت کو نہیں دیکھا، اور جسم کو چومنے لگے اور کہنے لگے لوگ رات کو سوئے ہوتے تھے، یہ وقت کا محدث صحابہ کا جو شاگرد ہے یہ سجدوں میں تڑپ تڑپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا۔ بات کو مختصر کریں، دفنایا گیا، نماز جنازہ پڑھی ہوگی، تو عبداللہ بن یوسف بیان کرتے ہیں، امام ذہبی نے بھی سیر میں اس واقعے کو نقل کیا ہے اور دیگر محدثین نے بھی، یہ جو عبداللہ بن یوسف جہاد کے لیے نکلے، کہتے ہیں پھر اس رات میں سو رہا تھا، خواب میں نے دیکھا کہ ابو قلابہ رضی اللہ عنہ بڑی خوبصورت زندگی، بہترین جسم، باغات کے اندر۔ میں نے پوچھا کہ یہ اتنا خوبصورت وجود اور یہ اتنی بڑی نعمتیں، فرمانے لگے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اللہ فرماتے ہیں تم پر سلامتیاں ہوں، کیوں؟ تم نے صبر کر لیا تھا، آج آخرت کا گھر اور اس کی جنتیں اور اس کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ تمہاری ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ احکام الحاکمین ہمیں بھی حقیقی معنی میں اپنے صابر بندے بننے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اسی سے پھر بخاری شریف کی وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، اللہ نے کسی کو صبر سے بڑی اور صبر سے اچھی نعمت اللہ نے کسی کو عطا نہیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو دی ہے، اور سب سے بھلائی والی خیر والی نعمت اگر اللہ نے کسی کو دی ہے تو وہ صبر کی ہے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کر جاؤ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
صابر کی مدد اللہ احکم الحاکمین ضرور کرتے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ صبر والوں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ الصلاۃ نور والصبر ضیاء، مسلم کی حدیث ہے، نماز چھوٹی روشنی ہے اور صبر بڑی روشنی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، عجبا لامر المؤمن فان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کے معاملے میں بڑا تعجب ہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کے لیے خیر و برکت والا ہے۔ نعمت ملتی ہے تو شکر کر جاتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، اور پریشانی آتی ہے تو صبر کر جاتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایمان دو چیزوں کا نام ہے، ایک صبر کا اور دوسرا شکر کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے شاکر اور صابر بندے بننے کی توفیق نصیب فرما دیں، اور جو عبادات رمضان کے مہینے میں ہم کر رہے ہیں، اللہ احکم الحاکمین ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما لیں۔ جو گناہ ہو گئے ہیں رب العالمین معاف فرما دیں۔ والدین میں سے جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اور جو زندہ ہیں صحت عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرما دیں۔ دل میں جو بھی نیک تمنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے پوری فرما دیں۔ بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دیں، مقروضوں کے قرضے ادا فرما دیں، اور جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں اللہ تبارک و تعالی حلال کی وسیع برکت والی روزی نصیب فرما دے۔ اس وطن عزیز کی اللہ احکم الحاکمین حفاظت فرما دیں۔ فلسطین میں ہمارے بھائی، ان کی لاشیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ ہمارے کشمیری بھائی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ احکم الحاکمین ان کی مدد فرما دیں۔ آپ کی اس مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا گیا ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے، آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا مسجد نبوی میں، تو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اس مسجد میں خواتین اور حضرات دونوں کے لیے اعتکاف کی سہولت موجود ہے، اور پھر ساتھ جو ہے وہ سحری اور افطاری کا اہتمام بھی ہے۔ کوشش کریں کہ اس نیکیوں کے موسم میں، یہ پتہ نہیں پھر رمضان دوبارہ نصیب ہو یا کہ نہ ہو، اعتکاف کی اس عظیم عبادت کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کی توفیق دے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔